جب آپ صرف ناچ ہی رہے ہیں اور آپ مجھے کرٹیسائز کر رہے ہیں، آپ کے پاس تو جگہ ہی نہیں ہے. آپ مقابلہ تو کر کے دیکھیں. اچھا، آپ کی سٹیٹمنٹ جب آپ دیتی تو کہیں کہیں انہی کو ہٹ ہوتی ہے، انہی کو ہٹ ہوتی ہے نا. اور آج کی جو لڑکی ہے وہ تو اس بات پہ بالکل. آج کل کی لڑکیاں تو کہتی ہیں کہ ساس سسر کی خدمت کرنا اسلام میں نہیں لکھا. اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں. اچھا، آپ رکنے والے بھی کچھ پلان آپ کا لگ نہیں رہا مجھے. میں نے کبھی کسی کی نظر میں بھی اپنے لیے ہیٹ فیل نہیں کی. اچھا، کبھی کبھی آس پاس کے لوگ اگر کوئی بولیں اپنا ہی پیار کرنے والا کہ رک جائیں یار، بس کریں، بس کر لیا آپ نے. نہیں، میرے اپنے بچے سعدیہ، کیونکہ وہ بھی آج کل کے دور کی ہے نا. کچھ بہتریاں نہیں آ گئی ڈرامہ کانٹینٹ میں؟ ساس بہو سے باہر نکل گئے ہم ذرا کچھ. کہ اگر بیوی ہے نا تو وہ گھر پر ہے، باہر مجھے اور چاہیے. تقریباً 70% ہمارے مرد حضرات اسی معاملات میں نہیں لگے ہوئے. گھریلو خواتین کے پاس ایکچولی کوئی زیادہ کام کرنے کو نہیں ہوتا. کہ میری امی میرے دادا کو نہلاتی تھی. اب نہلانے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ صحیح والا نہلا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ایکٹروں کے پاس زیادہ نالج نہیں ہوتی. ساری باتیں اس طرح سے بولنے والی نہیں ہوتی. انہوں نے تو صاف صاف ہی بول دیا نا، جو بھی بولا. امار والی بات، کہتے ہیں کڈنیاں بیچ کے لوگ امار میں رہ رہے ہیں. ہمارے ہمسایہ ملک ہے، میں نے کبھی وہاں پر ایک آرٹسٹ کو دوسرے آرٹسٹ کی برائی کرتے نہیں سنا. اچھا، یہ ہمارے سٹارز ہیں کہیں نہ کہیں. میں نہیں سمجھتی. اب یہ کنٹروورشل نہ ہو جائے. جی السلام علیکم، عدنان فیصل ایف ایچ ایم پاکستان کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہیں جن سے ہم سب بہت پیار کرتے ہیں، ہمیں بہت پسند ہیں. ہم ایک بہت عرصے سے ان کو بلا رہے تھے اور بڑی کوشش کر رہے تھے. اگین انہوں نے ہمیں رسپیکٹ دی اور آج ہمارے سامنے. آج کل ریل شارٹس ہر جگہ چھائی ہوئی ہیں، بڑی اسکرین اور چھوٹی اسکرین ہو، یہاں تک کہ شام کی محفلیں بھی ہوں تو ڈسکس ہوتی تھی. ہمارے ساتھ موجود ہیں صبا فیصل. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، تھینک یو سو مچ. اتنا اچھا انٹروڈکشن ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں، بہت گریسفل لگ رہی ہیں. لوگ آگے جا رہے ہیں، آپ دن بدن ینگ ہوتی جا رہی ہیں، جوان ہوتی جا رہی ہیں، کوشش اسکن پیاری. یہ اس کے پیچھے کیا رہا ہے بتائیں؟ جتنی وائب ہے آپ کی، یہ جو اتنی خوبصورت وائب بنائی ہوئی ہے، کیسے بنائی ہوئی ہے آپ نے؟ اچھا، اسکن ویسے سب پوچھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں کچھ اپنے فیس کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کرواتی ہوں، بٹ میں کچھ ایسا کرواتی ہوں جس میں جس ایج میں ہوں اس میں گریسفل لگوں. مجھے ریورس کا کوئی شوق نہیں ہے. بہت اچھی بات کہ میں 30 سال کی نظر آؤں یا میں 28 سال کی نظر آؤں. نہیں، میں جس ایج میں ہوں اور جب تک میں ہوں اسکرین کے سامنے، اور جب میں صبح اٹھ کر اپنا چہرہ دیکھوں تو مجھے پورے دن کے لیے ایک انرجی ملے. اچھا، وہ دیکھتے ساتھ ہی شیشے پہ ایک انرجی بوسٹ ملتا ہے؟ بالکل ملتا ہے، اور ہر عورت کو ملتا ہے. گھریلو عورتوں کو بھی ملتا ہے اور جو کام کرتی ہیں ان کو بھی ملتا ہے. سب سے پہلے ضروری انسان اپنا خیال رکھے. یوزولی عورتوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم باقی لوگوں کا خیال تو رکھتے ہیں لیکن اپنا خیال نہیں رکھ پاتے. خواتین بیچاریاں خاص طور پہ اسپیسیفکلی بات دیکھیں، یہ چیز جو ہاؤس وائفس ہیں نا ان کے لیے کہی جاتی ہے کہ وہ اپنا خیال نہیں رکھتی. وہ کہتے ہیں نا سوشل میڈیا پر جہاں بہت بری چیزیں ہیں، میں وہاں بڑی اچھی چیزیں پک کر لیتی ہوں. کہ عورت کی پہلی محبت اس کے بچے ہوتے ہیں یا شوہر ہوتا ہے، دوسری تو پتہ نہیں پھر اپنی پہلی محبت کے لیے دوسری محبت قربان کر دیتی ہے. تو میں ان میں سے نہیں ہوں. میں نے بچوں کا بھی خیال رکھا، میں نے شوہر کا بھی رکھا، اور میں نے اپنا ہی بھرپور طریقے سے، میں نے اپنا بھرپور خیال رکھا. اس بھرپور خیال رکھنے کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے؟ ٹینجبل فائدہ؟ بہت فائدہ ہوتا ہے. ذہنی فائدہ بھی ہو رہا ہے، بینک اکاؤنٹ کا فائدہ بھی ڈیفینیٹلی ہو رہا ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی کام مل رہا ہوتا ہے آپ کو. آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں لیکن آپ کے بیک آف دا مائنڈ آپ کے چل رہا ہے کہ یہ بل دینے ہیں، یہ چیک آئے گا نہیں آئے گا، پیٹرول، گھر کے خرچے. تو آپ کے چہرے کی رونق بھی اس طرح سے نہیں رہتی. پھر آپ کا چہرہ بھی نا تھوڑا کہیں نہ کہیں پیس انٹر لنک کرتا ہے پیسوں کے ساتھ. جو لوگ کہتے ہیں یار پیسہ الگ ہے، پیسہ نہیں بھی ہو تو پیس ہوتا ہے. یہ پیس نہیں. مطلب ابھی ہم بجلی یا اے سی آن ہے، اگر اے سی ہم بند کر دیں تو تھوڑا سا پیس خراب ہوگا. بالکل خراب ہوگا، بالکل خراب ہوگا. تو پیسے زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں. جیسے ہوا اور پانی ضروری ہے نا، ویسا پیسہ بہت ضروری ہے. اور اس پیسے کے لیے اگر انسان انلیگل نہ ہو، انیتھیکل نہ ہو، کام کرتا رہے. بھائی دیکھیں عدنان، میں اچھا، آپ رکنے والے بھی کچھ پلان آپ کا لگ نہیں رہا مجھے. دیکھیں، میں کوئی 81 سے میں نے مسلسل کام کیا ہے. 81 سے آپ پیدا ہو چکے تھے؟ نہیں نا. تو اب آپ چھوٹے ہیں. آج آپ نے بہت سوچ سمجھ کر مجھ سے سوال کرنے ہیں. ہاں میں چھوٹا ہوں لیکن آپ تب سے کام کر رہی ہیں. میں 81 سے میں کام ہم اس دنیا میں نہیں تھے جی جب یہ کام کر رہی تھی. کیا بات ہے. اور یہ دیکھیں نا میری دیدہ دلیری کہ میں بتاتی بھی ہوں کہ میں 81 سے کام کر رہی ہوں. اور میں ابھی بھی گریسفل دکھتی ہوں. اور میں نے مسلسل کام کیا. میں صرف جب پریگننٹ ہوتی تھی 3 بچوں کی دفعہ، وہ بھی لاسٹ منتھ میں کچھ دنوں کے لیے آف لیتی تھی.
اور میں نے مسلسل کام کیا ہے. کسی بھی سچویشن میں کام نہیں روکا آپ نے؟ نہیں جی نہیں, کام اچھا نہیں کبھی روکا. آواز اندر سے آئی کہ میں نے بہت کر لیا, دفعہ کرو یار, آرام سے بیٹھوں, پیسے تو ہیں میرے پاس؟ دیکھیں یہ اب آتی ہے آواز, لیکن دوسرے لمحے کہیں غائب ہو جاتی ہے, کیونکہ جب تک آپ چل رہے ہیں, جب تک آپ کی سانسیں ہیں, جب تک آپ کو کام مل رہا ہے, جب تک کام آپ سے محبت کر رہا ہے, آپ کیوں نہ کریں؟ آپ اپنی اسپیس خالی کیوں کریں کسی دوسرے کے لیے؟ تو میں تو ابھی نہیں خالی کرنے والی ہوں, یہ سن لیں سب. کہتے ہیں ابھی تو میری شروعات ہوئی ہے. شروعات تو نہیں ہے, لیکن تجربہ جو شروعات سے اب تک ہے اس نے بہت ہیلپ کی ہے. کہتے ہیں نا کہ آپ جتنا بھی پڑھ لیں لیکن ایکسپیرینس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, تو میرے پاس وہ چیز ہے. اچھا کبھی کبھی آس پاس کے لوگ اگر کوئی بولیں, اپنا ہی پیار کرنے والا, کہ رک جائیں یار, بس کریں, بس کر لیا آپ نے, ان کو پھر کیا میسج دیتی ہیں کہ مجھے کرنے دو, میری مرضی بھائی, کیا کرتی ہیں؟ نہیں, وہ جو لوگ مجھے کہتے ہیں نا کہ بس کریں, وہ میرے اپنے ہیں. جیسے میری مومانیاں مجھے کہتی ہیں کہ سب آپ اپنے گھر رہا کرو, گھر کو انجوائے کرو سب. تو پہلے میں کہتی تھی, کام کو انجوائے کر رہی ہوں, تو ہاں پہلے میں کہہ دیتی تھی کہ وہاں نہیں, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اب میں کہتی ہوں کہ جب تک میں کر سکتی ہوں کیوں نہیں, میں ضرور کروں گی. اب تو بلکہ جب مجھے ادھر رہنے کی ضرورت تھی, جب بچے چھوٹے تھے, تب بھی میں نے مینیج کیا گھر کو اور کام کو. اب تو بچے سب انڈیپینڈنٹ ہیں, ان کی بیگمات آ گئی ہیں ان کا خیال رکھنے کے لیے. تو اب تو میرے پاس میدان جو ہے نا پہلے سے زیادہ کمفرٹیبل ہو گیا. ہوئے ہوئے ہوئے, اب تو میدان کھلا پڑا ہوا ہے اور سر پہ ادھر ادھر کوئی کام ہے نہیں, اب تو صرف اور صرف ایک کام ہی ہے اور نام ہے بنانا. صرف اب میں صرف اگر مس کرتی ہوں تو اپنے گرینڈ چلڈرنس کو مس کرتی ہوں ادھر وہ بھی اب کراچی جب دل چاہیں پیسے وہ ہو بھی تو. میں نے ایسی محبتیں نہیں رکھی ہوئی کہ میں رہ نہیں سکتی. میں لاہور ہوتی ہوں تو میں ان کے ساتھ ہوتی ہوں, میں کراچی آتی ہوں تو کراچی میں اپنے کام میں اتنی بزی ہو جاتی ہوں کہ مجھے کوئی بھی اتنا یاد نہیں آتا. کام سب سے اوپر, سب سے پہلا فن کام ہی ہے. سب کراچی جب آتی ہیں تو کراچی اور لاہور کیسے دیکھتی ہیں؟ مطلب مجھے لگتا ہے دو پاکستان ہوتے ہیں, ایک لاہور ہوتا ہے, ایک کراچی ہوتا ہے. آپ کیسے لیتی ہیں اسے؟ دیکھیں میں, کراچی اب میرا شہر ہے. جب میں نے شروع میں کام سٹارٹ کیا تھا تو ہماری بہت ساری آرٹسٹ تھیں جو سیٹ پر اس طرح سے بولتی تھی, لو جی لاہور سے آ کر کام کر رہی ہیں, ہم کراچی کے ہیں, ہمیں نہیں کاسٹ کر رہے. تو میری ایک سینئر آرٹسٹ ہیں, ہم دونوں ایک ساتھ کام کر رہے تھے, تو مجھے بہت غصہ آیا اور میں کچھ بولنے لگی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. انہوں نے کہا رہنے دو, سب ہم کام کر رہے ہیں نا, وہ بھی لاہور سے ہیں اور وہ بھی بہت بڑا نام ہے اور میرے جیسا ہی نام ہے. تو ان کا کام کر رہے ہیں نا, ہمیں ضرورت نہیں ہے ان لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرنے کی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آج میں فیل کرتی ہوں کہ کراچی میرا شہر ہے اور کراچی کے لیے میں بہت دل سے, مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے کہ کراچی ایک ایسا شہر ہے جس نے پورے پاکستان کو سمیٹ لیا ہے اپنی باہوں میں, اور یہاں سے روزگار مل رہا ہے. 25 سال سے تو میں روزگار کما رہی ہوں کراچی میں آ کر. لاہور میں انڈسٹری ختم ہو گئی تھی, لاہور میں کام اس طرح سے نہیں تھا, صحیح کہہ اور رہی ہیں. کراچی میں آج بھی بہت کام ہے اور پہلے بھی بہت کام تھا. تو میں تو کراچی کو بالکل اپنی ماں کی طرح لیتی ہوں اور اس کے لیے دکھی بھی ہوتی ہوں جب جس نے مان سمان دیا, جس نے پیسے دیے, جس نے نام دیا, جس نے عزت دی, اس کی اپنی حالت جو ہے نا وہ کوئی ناگفتہ بے ہے. اور اگر اس کمپیریزن میں لاہور کو دیکھا جائے, لاہور تو جی میں جاتی ہوں ایئرپورٹ سے, جب نکلتی ہوں تو لگتا ہے ملیشیا آ گئی. اور خوبصورت لاہور, اور خوبصورت وہاں کی سڑکیں, وہاں کی گرینری. اچھا اس میں کہیں نہ کہیں کریڈٹ جاتا ہے مریم نواز کو کہ انہوں نے کام دکھایا ہے. بہت بہت جاتا ہے. اب کبھی غصے سے, کبھی پیار سے, کبھی سنا کے. دیکھیں آپ غصے سے بولیں, پیار سے بولیں, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پریکٹیکلی کتنا کام ہوا ہے, دکھ رہا ہے, اور وہ دکھ رہا ہے, اور وہ مجبور ہیں سب لوگ یہ اچھا کہنے کے ڈپارٹمنٹ لیے. بھی کام کر رہے ہیں سارے کے سارے, جی, مطلب وہی پاکستانی ہیں جو آئی ایم سوری ٹو سے کسے کام چور کہتے تھے, وہ سارے کام کر رہے ہیں. دیکھیں سب کر رہے ہیں کام لاہور میں. اگر جس طرح سے وہاں کی گورنمنٹ ایکٹیو ہے نا, اگر وہاں کے لوگ ایکٹیو ہو جائیں نا, جیسے ہم شاپنگ کے لیے جاتے ہیں, اب آپ کاؤنٹر پہ کھڑے میں ہیں کہ بل بنا دیں, وہ اچھا جی ہاں جی, یہ وہ بھی سست ہیں. اگر وہ گورنمنٹ کی طرح ایکٹیو ہو جائے نا تو کیا بات ہے. یہ پہلی دفعہ سننے میں آ رہا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر سلو ہو گیا ہے, گورنمنٹ تیز ہو گئی, یہ بڑی بات ہے. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوتے جا رہا ہے ویسے. ہاں بہت تیز. اچھا جی ڈرامہ کانٹینٹ کی طرف آتے ہیں. ہمارا کچھ بھیتریاں نہیں آ گئی ڈرامہ کانٹینٹ میں, ساس بہو سے باہر نکل گئے, اب ذرا کچھ الگ کانٹینٹ آ رہا ہے. کچھ گرین ہو گیا ہے, کچھ آن ہو گیا ہے, کچھ جیو ہو گیا ہے, کچھ ہم ہو گیا. ہاں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں عدنان, جی
لوگ پسند ساس اور بہو کی سٹوری کرتے ہیں, کیونکہ ٹی وی یار نہ ان کا آپ interest تو check دیکھتے کرے ہیں, یار. دیکھیں نہ ٹی وی آپ دیکھتے ٹھیک ہیں ہے, نہ میں دیکھتی ہوں, ٹھیک ہے, گھر کی خواتین دیکھتی یہ ہیں, گھر کی خواتین اور زیادہ ان علاقوں پسماندہ علاقوں کے لوگوں کے جن پر پاس ٹائم ہوتا ہے. کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں, انہوں نے شام میں ٹی وی آن کرنا ہے اور انہوں نے ڈرامے دیکھنے ہیں. ان کو ریلیٹیبل لگتا ہے کیا؟ ان کو ریلیٹیبل ہے. ہمارے ملک سے ساس بہو کو نکال دے تو کوئی کلر نہیں رہتے, کوئی مسالہ نہیں رہتا. مردوں کے پاس کوئی کام رہے گا نہیں ویسے اگر ساس بہو نکل گئی. دیکھیں ہم پہلے سوپ بناتے تھے نا, تو اس میں جو ہمارے میل آرٹسٹ ہوتے تھے ان سے کہتے تھے کہ جی آپ کے ہمیں 25 دن چاہیے, جو فیمیل ہوتی تھی اس کو کہتے تھے آپ کے 60 دن چاہیے. تو میں کہتی تھی بھائی ان کا کیوں نہیں ہے کام؟ کہتے تھے دیکھیں مرد تو صبح جائے گا شام میں آئے گا نا, گھر میں جو بھی گوسپ ہوں گے, کام ہوگا, لڑائی جھگڑے ہوں گے, وہ سب تو عورتوں نے کرنے ہیں. تو ہم جو میل آرٹسٹ ہیں ان کا کام کم ہوتا ہے, اس لیے فیمیل اور کا کہیں نہ کام کہیں زیادہ اس کہانی کے اندر ڈومیسٹک صاحب, میں نے آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ دیکھی, ڈومیسٹک والے جو ہے نا, مجھے کسی آفس نے بتایا کہ ان کی اسٹیٹمنٹ آئی, میں نے یار زبردست اسٹیٹمنٹ دی ہے. یہ جو گھر ملازمین ہوتے ہیں نا, انہوں نے بڑا آتنک مچایا ہوتا ہے. بی بی جی کہاں گئی, صاحب جی کون سی گاڑی میں بیٹھے, صاحب جی کہاں اترے, بی بی جی کون سے مال سے نکلی تو کیا لیا, یہ ماسیاں, یہ ان کو ان کا کام کریں, میں نے پیسے دیں. کسی انٹرویو میں بتایا تھا کہ یہ جو گھر کے ملازمین ہیں نا, یہ گھر کے سکون اور گھر کو بے سکون کرنے میں ان کا 70% ہاتھ ہوتا ہے. اچھا سکون بھی کرتے ہیں؟ ہاں, سکون اس طرح سے جیسے میرے ملازمین, ٹھیک ہے, میں کسی کی بات نہیں سنتی, میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں. میری پرانی ملازمین ہیں اور بہت اچھی ہیں, گھر کو گھر سمجھتی ہیں. اگر میں ان کو تنخواہ دیتی ہوں تو وہ اپنی فل سروسز دیتی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ نہیں کہتی. وہ جب سٹارٹ کرتی ہیں باجی وہ میں نے آپ سے کام کرو, کام کے بعد بات کریں گے. ہاں کیا کہنا تھا؟ وہ باجی میں نے کہنا تھا کہ وہ میں نے آپ نے مجھ سے یہ کہا, باجی نے یہ, میں کہا خاموش, باجی نے کہہ دیا تھا اس وقت, وہ ضروری ہوگا وہ کر دینا. جب آپ شٹ اپ کال دے دیتے ہیں نا تو پھر آگے سے رسپانس ویسے نہیں آتا کہ آپ کو کوئی انفارمیشن دے رہا ہو اور آپ شٹ اپ کال. نہیں میں تو لیتی ہوں, میں آپ کو بالکل صحیح بتا رہی ہوں. ہوں. ابھی آپ میرا خیال اس کام میں ذرا میچور ہو گئی ہیں. نہیں میں تو آپ یہ تو مانیں گی خواتین ہو یا مرد ہو, ہاں بلیو کرتے ہیں. ہاں چٹخارا تو ان کو چاہیے نا, مالی کا, ڈرائیور کا, گاڑی کہاں گئی, کس نے ماری. نہیں لیکن یہ اتنا بڑا گناہ ہے, میں یہ سمجھتی ہوں. دیکھیں لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم آرٹسٹ ہیں تو ہم اسلام سے دور ہیں, مذہب سے دور ہیں. ان کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ ہم شاید ان سے زیادہ قریب ہوں, ہم ان چیزوں پر زیادہ توجہ دیتے ہوں جسے وہ بس آرڈنری سمجھ کر نکل جاتے ہیں. گھریلو خواتین, اب یہ کنٹروورشل نہ ہو جائے, گھریلو خواتین کے پاس ایکچولی کوئی زیادہ کام کرنے کو نہیں ہوتا. میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں, کچھ خواتین یا جن لوگوں کو اپنے شوہروں پر اعتماد نہیں ہوتا, یا وہ خواتین جن کے شوہر بہت کما رہے ہیں اور انہوں نے سارا دن ملازمین سے کام کرنا ہے اور سارا دن بیٹھ کر ٹی وی دیکھنا ہے یا اپنے فون پر بات کرنی, ٹی وی سے بھی زیادہ وہ یوزلی شیطان کا وہ شیطان کا. تو وہ ہو سکتا ہے اس طرح کا کرتے ہوں, پیچھا کرتے ہوں کہ وہ دیکھنا صاحب, جیسے ہم ڈراموں میں کرتے ہیں کہ ابھی میں جو ڈرامہ کر رہی ہوں اس میں کہہ رہی ہوں ڈرائیور سے کہ اب تم چلے جاؤ اور آن لائن ٹیکسی منگوا لینا, اس کا کرایہ میں دوں گی, دیکھنا صاحب کہاں سے نکلے, کہاں جا رہے ہیں اور کتنے بجے واپس آئے ہیں. تو یہ ہوتا بھی ہے اصل میں بھی. ایک اور مسئلہ بھی تو ہے, خواتین تو یہ کرتی ہیں لیکن صاحب ہمارے ذرا بھی تو معاملات میں ہے نا, سارے ہمارے تقریباً 70% ہمارے مرد حضرات اسی معاملات میں نہیں لگے ہوئے. ہاں شادی بھی, شادی کے پہلے بھی. ہاں تو ٹھیک ہے نا, ایک گرل فرینڈ ہے جسے شادی کرنی ہے, ایک گرل فرینڈ ہے جس سے شادی کا پروگرام ہے. اچھا مجھے لگتا ہے مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے کہ اگر بیوی ہے نا تو وہ گھر پر ہے, باہر مجھے ایک اگر پیسہ ہے تو ایک اور چاہیے. ہاں ایک اور چاہیے جو کہ میرے چونچلے اٹھا سکے, اور گھر آ کے تو مجھے اپنی بیگم کے اٹھانے پڑیں گے چونچلے. اچھا یہ تو پھر بیگم لگتی ہے اس معاملات میں کہ وہ ڈیوائسز رکھتی ہے گاڑی میں, پتہ کرا رہی ہوتی ہے. ہاں لیکن میں آپ کو بتاؤں, میں ان خواتین کے لیے ایک بات بتاؤں, جی میں ان کو ایک بات کہوں گی جی کہ آپ ان کے بچوں کی ماں ہیں, آپ آرام سے بیٹھی رہیں, وہ مرد جہاں بھی جائے گا نا واپس آئے گا گھر پر. لیکن یہ ہے بڑا مشکل کام ایک خاتون کے لیے جو گھر بیٹھی ہوئی ہو اور وہ برداشت کر لے کہ میرا جو مرد جا رہا ہے وہ اپنے معاملات شاملات کر کے شام کو آ جائے گا واپس, اور بس
ہمارا شروع ہو جائے گا. ہے بڑا مشکل کام, ایک خاتون کے لیے بڑا مشکل کام ہے. اور آج کی جو لڑکی ہے وہ تو اس بات پہ بالکل بھی دیکھیں, آج کی لڑکی تو ہلنے ہی نہیں دیتی نا اپنے شوہر کو. اس نے اس کے اندر 360 نام کی ایک وہ ہے اپلیکیشن وہ ڈالا ہوتا ہے, وہ اس کو ٹریک کرنی ہوتی ہے. بالکل, وہ جم میں ویڈیو کال پہ آ جاتی ہے. آج کی لڑکی کی بات نہ کریں. اچھا, 2 عورتیں ہیں. میں آپ کو 20 سال پہلے کی بات بتاؤں گی یا 25 سال پہلے, مطلب 40 والی عورتوں کی بات کر رہی ہیں اور 20 والی عورتوں کی بات کر رہے ہیں, ایسے کر لیں. میں اپنے 20 سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں یا 25 سال پہلے, کہ میں ہسبینڈ فیصل کہیں جاب کرتے تھے. تو ایک دن میں چلی گئی انہیں پک کرنے. تو میں نے جو ریسیپشنسٹ تھی میں نے کہا جی فیصل صاحب کو بلا دیں. انہوں نے کہا جی آپ. میں نے کہا مسز فیصل. اسے میری طرف غور سے دیکھا, اس نے کہا اچھا. اس کے بعد وہ پیاری تھی, ہاں اچھی تھی. تو میں جب گھر آ گئی, آپ کے کہیں وہ ہلے؟ نہیں کچھ بھی نہیں, مجھے کچھ نہیں ہوا. لیکن جب شام میں دوسرے دن فیصل آفس سے آئے, کہتے ہیں اس کو کیا کہا تھا. میں نے کہا کچھ بھی نہیں. اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کون. تو میں نے کہا مسز فیصل. کہتے ہیں اس نے ریزائن کر دیا ہے. میں نے کہا آپ کا چکر چل رہا تھا. کہتے وہ اپنے طور پر چلا رہی تھی تمہیں. میں نے کہا میری بات سنیں فیصل, جس کو پتہ چلے گا نا میں فیصل کی بیوی ہوں وہ خود راستے سے ہٹ جائے گی. تو بیوی اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ اس بیوی کے شوہر کے پاس کوئی عورت آئے نا. او ہو, یہ بھی بڑا ضروری ہے. مردوں کو کیریکٹر بھی ٹھیک کرنے پڑیں گے, لیکن کرنے پڑیں گے. یہ مرد بھی, لیکن جو نئے والے مرد آ رہے ہیں, وہ آپ نے اس دن اسٹیٹمنٹ دی میرے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن میں, بڑے اچھے آ رہے ہیں کہ جو نئے والے لڑکے آ رہے ہیں بہت مزے کے لڑکے آ رہے ہیں. نہیں جی, آج کل مارکیٹ میں بچے بہت اچھے آ رہے ہیں, بہت پیارے, بہت اچھے, اور وہ بالکل شانہ بشانہ معاملات میں چل رہے ہیں. ہاں, بچوں کا پیمپر چینج کرنا ہے, بچوں کو اگر کھلانا ہے تو وہ بھی خود بھی کھلا سکتے ہیں بچوں کو. اور وہ لڑکی یہ مانے گی نہیں کہ تم باہر گئے تو واپس شام تک آ جائیں واپس. وہ شام کا نہیں مانتی. جو چھوٹی بڑی لڑکیاں, جو آج کی لڑکی بھی ہے نا, تو وہ یہ نہیں مانے گی کہ میرا شوہر باہر جائے, سین آن کر کے آ جائے, کوئی بات نہیں, لیکن انسان کا بچہ بنا رہے. لیکن آج کل بچے بہت اچھے آ رہے ہیں. میرے اپنے بیٹے بہت خیال رکھتے ہیں اپنی بیویوں کا, اپنے بچوں کا, سب دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ. بالکل جتنا وہ کام کر رہی ہوتی ہیں اتنا ہی وہ. اور انہیں کوئی شرمندہ, ہمارے شوہروں کو شرمندگی ہوتی تھی. اچھا, شرمندگی کس چیز کی ہوتی تھی؟ نہیں, وہ پہلے زمانے میں ہوتی تھی. وہ اگر شوہر یہاں بیٹھا ہوا ہے, بیوی آ کے یہاں بیٹھ گئی ہے, تو شوہر انکمفرٹیبل ہو جاتا تھا. سامنے اماں ابا بیٹھے ہوئے, یہ ادھر بیٹھ گئی, اب میں کیسے یہ کروں. تو اندر کمرے میں جا کر اس کو کہتے دیکھو کمرے میں تم یہاں بیٹھو, یہاں بیٹھو, یہاں بیٹھو, لیکن میرے ماں باپ کے سامنے, فیملی کے سامنے تم یہ نہیں کر سکتے. تو یہ فرق آیا ہے. دیکھیں, میں تو فیملی ویلیوز پر ہمیشہ بات کرتی ہوں. اچھا, آپ کی باتوں کو نا زیادہ تر مطلب کانٹیکس غلط لے لی جاتا ہے. حالانکہ آپ کی باتیں میں نے سنی, لیکن باتوں کو کانٹیکس غلط کیوں چلا جاتا ہے؟ دیکھیں, یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کوئی مجھ سے بات کر رہے ہیں تو اس میں وہ مطلب نکالوں گی جو میرے مطلب کا ہوگا. جیسا میرا مائنڈ سیٹ ہوگا نا, میں وہاں چلی جاؤں گی. میں وہ نہیں سوچوں گی آپ نے کس طرح سے کہا یا آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے. میں اسے اپنی طرح سے لوں گی. تو لوگ لیتے ہیں, بالکل لیں, لیکن عدنان میں ایک کیا کہنا چاہیے, میں ایک فیملی اور ویلیوز میں گندھی ہوئی عورت ہوں, کیونکہ میں نے اپنی ماں سے بہت ویلیوز لیں. اب آپ کو میں چھوٹی سی بات بتاؤں, میری وہ چیز بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اچھا یہ وائرل ہوا, یہ بہت دن چل گیا, اب صبا کی کون سی بات لگائیں جو وائرل ہو. ایک بات میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے اس کو کلیئر کرنا چاہوں گی. آج کل چل رہا ہے کہ جی صبا نے کہا کہ میری امی میرے دادا کو نہلاتی تھیں, صرف یہ لکھ رہے ہیں. اب اس کے پیچھے کہ 22 سال کے لڑکے مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں, میں نہیں کرنا چاہ رہی. اب یہ چل رہا ہے. دیکھیں, یہ بھی مجھ سے پوچھا گیا کہ ابھی بھی آپ کے رشتے آتے ہوں گے. میں نے کہا جی جو آتے ہوں گے ٹھیک ہے, اپنے طور پر سوچتے ہوں گے. تو میں کہہ دیتی ہوں کہ بھی میرے نواسے سے مانگے رشتہ. تو میرا جواب آپ دیکھیں نا, میرا مطلب تو آپ ایک دم سے سنپ نہیں کر سکتے, آپ طریقے سے جواب دیں گے نا. اچھا, وہ جو میرے دادا کو میری امی نہلاتی تھی. اب میری امی تھی, میری 3 پھوپھیاں تھیں, وہ آیا کرتی تھیں گھر. میرے دادا بیمار تھے, تو وہ کہتی تھی نا کہ بھابھی آپ بیٹھیں, ہم ابو کو کھانا بھی دے دیتے. تو میرے دادا ابو کہتے تھے مجھے کوئی کھانا نہ دے, مجھے مسرت دے گی, کیونکہ میری امی کے عادی تھے وہ, میں مسرت تھی, مجھے کھانا کھلائے گی. اب پھپھو وغیرہ جب رہنے آتی تھیں تو وہ کہتی تھی بھابھی چلیں آپ کام کر رہی ہیں, ہم ابا جی کو نہلا دیں. بوڑھے تھے, بیمار تھے, تو ہم نہلا دیتے ہیں. تو ممی کہتی تھی ٹھیک ہے.
تو دادا ابو کہتے تھے کہ یہ جب ہاتھ لگاتی ہو نا تو مجھے تکلیف ہوتی، جب بوڑھے ہو جائیں ہڈیاں ہوتی ہیں نا تو تم لوگ ہاتھ لگاتی ہو مجھے تکلیف ہوتی ہے. مجھے مسرت کو پتہ ہے مجھے کس طرح سے نہلانا ہے، تو مجھے مسرت نہلائے گی. اب نہلانے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ صحیح والا نہلا رہے ہیں، اب دادا کو نہلا رہے ہیں، انہوں نے پورا نہلوا دیا آپ سے. مطلب یہ آپ کی مینٹیلٹی ہے، اتنی گندی مینٹیلٹی ہو گئی ہے لوگوں کی کہ لوگ بیک سٹوری، کیونکہ وہ ان کا تصور ہی نہیں ہے نا. آج کل کی لڑکیاں تو کہتی ہیں کہ ساس سسر کی خدمت کرنا اسلام میں نہیں لکھا، اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں، تو یہ تو نہیں لکھا ہوا، لیکن اگر کریں تو اس کا اجر بھی ہے نا. نہیں رسپیکٹ تو کر سکتے ہیں نا بھائی دیکھیں اب یہ پتہ آپ کی نہیں میں نے بات اسٹیٹمنٹ دیکھی تھی، ایسی نہیں رسپیکٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ تو بس ایسے ہی ہے کہ نماز میں آپ فرض پڑھ لیں، اگر سنت نہیں پڑھ رہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کا آپ کو بھائی اگر فائدہ لڑکے ہے. کے ماں باپ ہیں اور لڑکیوں کی رسپیکٹ کر رہی ہے، اور لڑکی کے ماں باپ ہے اور لڑکا ان کی رسپیکٹ کر رہا ہے، خیال رکھ رہا ہے، اس میں برا کیا ہے؟ خیال رکھنا نہیں چاہیے. کوئی دشمن تھے کیا ہے بمباری کر دیں، کیا لیکن کریں؟ آج جو سوشل میڈیا پر صرف ناچ رہی ہوتی ہیں، ان کی زندگی کا مقصد صرف ناچنا ہے، ڈانس کرنا ہے، اور کچھ اپنی شادی پہ بھی وہ ڈانس کر کر کے پاگل ہوئی ہوئی ہیں، اور ویسے بھی اور کام نہیں ہے اس طرح کا. ان کو بھی بات کرنے کا موقع اگر مل جائے. یہ سوشل میڈیا جو ہے نا ان لوگوں کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے جن کی آواز کہیں تک نہیں پہنچتی تھی، اب پہنچ رہی ہے. ہماری آواز تو ڈراموں کے ذریعے بھی پہنچتی ہے نا. میں تو ڈراموں میں کتھارسس کر لیتی ہوں بھائی، ہر طرح کا کیریکٹر کیا ہوا ہے میں نے، اچھی ساس، بری ساس، ایک مظلوم ماں، ایک چالاک ماں. میں تو اپنے سارے کتھارسس ڈراموں کے ذریعے نکالتی ہوں. لیکن یہ لوگ جن اچھا کو آپ کی سوشل اسٹیٹمنٹ جب آپ دیتی تو کہیں کہیں انہی کو ہٹ ہوتی ہے؟ انہیں کو ہٹ ہوتی ہے نا. جب آپ صرف ناچ ہی رہے ہیں اور آپ مجھے کرٹیسائز کر رہے ہیں، آپ کے پاس تو جگہ ہی نہیں ہے. آپ مقابلہ تو کر کے دیکھیں. تو ان کو تو میں بہت بڑی شٹ اپ کال دینا چاہتی ہوں، اور میں نے دی بھی ہے. تو شکر ہے کہ ان کے اچھا آپ ایک کتھارسس چیز میں نے نکل آپ رہے کی ہیں، پلس پتہ پوائنٹ نہیں دیکھی، ورنہ کہاں نکلیں. آپ اپنی جگہ کھڑی رہی ہیں، لیکن ایک اور بھی سبا کہیں نہ کہیں بس آپ کو لوگ آ کے بولتے ہوں گے نہیں چھوڑ دیں، نہ بولیں. کئی بچے بھی تو بولتے ہوں گے نا کہ نہ نہیں، کریں. میرے اپنے بچے وہ بولتے بڑا ہیں. مسئلہ ہوتا ہوگا. سعدیہ، کیونکہ وہ بھی آج کل کے دور کی ہے نا، بٹ وہ اب مجھے کہتی ہے اماں پہلے مجھے لگتا تھا کہ آپ جو بھی یہ باتیں کر رہی ہیں یہ مجھے اپنے لیے پریکٹیکل نہیں لگتی تھیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے مجھے آپ کی باتیں صحیح لگ رہی ہیں، کیونکہ میری بچی ہے نا، وہ میری طرح سوچے گی، وہ پریکٹیکل لائف میں وہی کرے گی جو میں نے کیا ہے. آپ کی ماں آپ کے لیے سب سے بڑی سپورٹ بھی ہے، انسپریشن بھی ہے. اگر آپ کی ماں نے آپ کی تربیت اچھی کی ہے نا تو آپ کبھی بھی ادھر ادھر جا نہیں سکتے. کہیں نہ کہیں پھر یہ ہوتا ہے. اور دوسری بات ہے صبا آپ کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے، سعدیہ کا اپنا ہو سکتا ہے، اس پہ لین دینا ہاں نہیں، جیسے وہ دونوں کا الگ الگ اسٹیٹمنٹ ہو بھی سکتا ہے. ابھی پچھلے دنوں جو بھی میں نے کہا تھا سعدین کا ماں اپنے یہ غلط، وہ کپڑوں والی بات جو بہت جو بہو کپڑے وائرل، لینے بہو جائے. کپڑے لینے جائے. اچھا وہ ذرا کانٹیکسٹ کلیئر دوبارہ کریں، کیونکہ آپ نے رمضان ٹرانسمیشن کلیئر کر دی ہے ہاں کہ بھائی جب لینے کے لیے جائے مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ بولے کہ میں جاؤں نہیں جاؤں لکھوا کے، مقصد یہ تھا کہ ساتھ مل کے چلے جائیں. بھائی یار دیکھیں آپ اپنا انپٹ تو ڈالیں بیٹے کی شادی میں، آپ محبت کا اظہار تو کریں، آپ ایفرٹ تو کریں. پیسہ دے دینے سے آپ کی وہ کہہ رہے ہیں ایفرٹ، چیک دے دو خود کر لیں گے. چیک دے دیں خود کر لیں گے، تو وہ تو وہی لائیں گی نا جو آپ شروع کا ایک مہینہ ہوتا ہے جہاں آپ نے ڈنرز میں جانا ہے، جہاں اپنے فیملیز میں جانا ہے، وہاں پر آپ اپنے گھر کی ویلیوز کو انٹروڈیوس کروائیں گے نا، نہ کہ لڑکی وہی. دیکھیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جب آپ شفٹ ہوتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ وہی ہیں، کچھ تو چینج کرنا پڑتا ہے نا، کچھ تو چینج کرنا پڑتا ہے. ورنہ تو آج کل تو لڑکیاں خیر یہی کہتی ہیں کہ جی لڑکا پہلے انڈیپینڈنٹ ہو، الگ گھر لے، ہم شادی کریں، ہم وہیں جائیں. تو اب تو میں کہتی ہوں یہ بہت اچھی بات ہے، نہیں تو لڑکا کہ نوکری کرے گا یا گھر لے گا؟ گھر بہت مہنگے ہو گئے ہیں، ڈیفینس تو بہت مہنگا ہو گیا آج کل اس کے لیے. اسی لیے تو میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر لڑکیاں ایسا چاہ رہی ہیں تو 50 سال کے بندے سے شادی کریں، 25 سال کے لڑکے سے شادی نہ کریں، 30 سے بھی نہ کریں، 30 سے بھی نہ کریں، ابھی تو 35 سے بھی نہ کریں، کیونکہ وہ ابھی اسٹرگلنگ پیریڈ میں ہے. وہ جب تک گھر لے گا نا وہ 50 کا ہو چکا ہوگا. اچھا جی ایک اور سچویشن ہوئی، ہمارے ایک ایکٹر آئے کور بھائی ہمارے، انہوں نے کہا جی ایکٹروں کے پاس زیادہ نالج نہیں ہوتی. یہ کیا ہے، کیوں نہیں ہوتی نالج؟ وہ کہتے ہیں نالج والے ان کے پاس نہیں. نالج جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے. آپ پڑھ نہیں رہے ہوتے. میں آپ کے انٹرویو سے پہلے کوئی کتابیں نہیں پڑھ کر آئی.
یہ میں نے اپنی زندگی کا ایکسپیرینس ادھر بیٹھ کر بول دیا, ٹھیک ہے. مے بی ان کی زندگی کا ایکسپیرینس وہی ہو, لیکن ساری باتیں اس طرح سے بولنے والی نہیں ہوتی. انہوں نے تو صاف صاف ہی بول دیا نا جو بھی بولا, MR والی بات. کہتے ہیں کڈنیاں بیچ کے لوگ MR میں رہ رہے ہیں. اچھا میں وہ بڑے بڑے سٹارز رہ رہے ہیں نا. میں ایک بات ادھر ضرور کہوں گی, دیکھیں ہمارے ہمسایہ ملک ہیں, میں نے کبھی وہاں پر ایک آرٹسٹ کو دوسرے آرٹسٹ کی برائی کرتے نہیں سنا. اللہ معاف کرے, اس جگہ ہمارے پاس پاکستان نمبر 1 آ کے سینئرز کو اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں. ابھی آشا بھوسلے کی ڈیتھ ہوئی, کیا اس کو کس عقیدت کے ساتھ, یعنی مرنے پہ ہم لوگ آ جاتے ہیں ہاں تقریباً, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے یہاں یہ پوڈ کاسٹ شاید بن ہی اس لیے رہے ہیں کہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہماری شوبز انڈسٹری میں ہو کیا رہا ہے. تو یہ چیزیں بری ہیں. دیکھیں ہر ملک لڑتے میں بھی ہیں تو آن لائن لڑ رہے ہیں. خیر یہ نا لیول سے بہت نیچے کی چیزیں ہیں, ان کو تو میں ڈسکس کرنا. اچھا یہ ہمارے سٹارز ہیں کہیں نہ کہیں. میں نہیں سمجھتی اس طرح کی گفتگو, اس طرح کی وہ فضالی صاحبہ نے بھی میرے لیے کچھ بول دیا تھا, بہن تم خود کو دیکھو کہاں اس وقت کھڑی ہوئی ہو, کیا نہیں وہ کھڑی بھی نہیں, وہ تو بیٹھی ہوئی, کیا حرکتیں کر رہی ہیں, اور آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں. تو میں تو ان لوگوں کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتی. بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں, اس کے بعد پھر مجھے دیکھ لیں, میری لیگیسی کو دیکھ لیں, اور ہمیشہ یہ لیگیسی ایسی ہی رہے گی. میرا پوائنٹ آف ویو الگ ہو سکتا ہے تم لوگوں سے, تم لوگ اپنا دے دو, اور میں گالی میں بلیو نہیں کرتی, پوائنٹ آف ویوز پہ کرتی ہوں. لیکن پوائنٹ آف ویوز کے اندر جو یہ میمکریز چل رہی ہے نا, یہ نہیں ہونی چاہیے.